بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک استاد سے ایک بچے نے اسکول میں سوال کیا کہ پاکستان کے ایٹم بم کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ آج تک ہم نے اسے استعمال تو نہیں کیا۔ استاد بچے کا یہ معصومانہ سوال سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ پاکستان کے ایٹم بم کا فائدہ میں آپ کو ایک کہانی سے سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد استاد نے کہانی شروع کی کہ ایک گاؤں میں ایک چودھری ہوا کرتا تھا۔ وہ چودھری بہت مغرور، بد دماغ، ظالم اور سخت دل انسان تھا۔ اس کو نفیس لباس پہننے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنی قمیص کی جیب میں ہمیشہ ایک سرخ رومال رکھتا تھا جو جیب سے باہر نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اسی گاؤں کے ایک کسان کا بیٹا شہر پڑھنے چلا گیا، اپنی محنت سے پڑھ کر اچھی ملازمت حاصل کی اور وہ گاؤں واپس آیا۔ جب وہ گاؤں واپس آیا تو لوگوں کو اس کی لباس سے پتہ چل گیا کہ وہ ایک آسودہ حال زندگی گزار رہا ہے۔ اتفاق تھا کہ اس نوجوان نے اپنی قمیص کی جیب میں ایک سرخ رومال بھی رکھا ہوا تھا۔ چودھری کی نظر جب کسان کے بیٹے اور اس کے رومال پہ پڑی تو اسے بڑی توہین کا احساس ہوا۔ اس نے بوڑھے کسان کو بلایا اور دھمکی دی کہ اپنے بیٹے سے کہے کہ اس کے لباس میں رومال جھانکتا نظر نہ آئے۔ بیٹے نے جب یہ انا پرستانہ حکم سنا تو جوش جوانی میں بڑک کر انکار کر دیا۔ بوڑھے کسان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور بالآخر بیٹا مان گیا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد چودھری کا دوبارہ کسان اور اس کے بیٹے سے سامنا ہوا۔ کسان کے بیٹے نے جب چودھری کو دیکھا تو اپنی قمیص کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا اور آرام سے ہاتھ اندر ہی اندر ہلانے لگا۔ چودھری بظاہر تو بات کسان سے کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں بیٹے کی حرکت پہ لگی تھی اور بالآخر اس نے غصے سے کہا، اوئے جیب میں کیا ہے؟ بیٹے نے جیب سے رومال نکال لیا۔ چودھری کا غصے سے برا حال ہو گیا اور اس نے اس کو منع کیا کہ آئندہ یہ رومال اپنے جیب میں بھی مت رکھنا۔ کسان نے جب دیکھا کہ اس کے بیٹے کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ بھی آگے سے کچھ بول پڑے گا تو کسان نے فوراً چودھری سے کہا، چودھری صاحب آپ نے تو باہر لٹکانے سے منع کیا تھا۔ چودھری نے غصے سے اس کو خاموش رہنے کا کہا اور اس کو کہا کہ تم لوگ جیب میں بھی رومال نہیں رکھو گے، سمجھے؟ رومال لٹکانا، اسے جیب میں رکھنا صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد دوبارہ چودھری کا سامنا کسان اور اس کے بیٹے سے ہوا تو بیٹے نے چودھری کو دیکھ کر دوبارہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال دیا اور آرام سے ہاتھ ہلانے لگا۔ چودھری کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، جیب میں رومال مت رکھنا۔ اس دفعہ بیٹے نے جیب الٹ دی تو جیب خالی تھی۔ چودھری شرمندہ ہو کر اپنی حویلی میں پہنچا اور اپنے خاص ملازم کو بلا کر بولا، وہ کسان اور اس کا بیٹا رومال جیب سے نہیں لٹکاتا، جیب کے اندر بھی نہیں رکھتا، مگر گھر میں تو رکھتا ہوگا۔ میرے جیسا رومال کسی کمتر کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ چودھری کا ملازم جو بیچارہ پریشان چودھری کو دیکھ رہا تھا بالآخر بولا، چودھری صاحب رومال اتنی معمولی شے ہے کہ اگر ہم کسان کے گھر جا کر اسے ڈھونڈ کر زور زبردستی قبضے میں بھی لے تو کیا ضمانت ہے کہ کسان اور اس کا بیٹا دوبارہ رومال خریدیں گے نہیں؟ چودھری یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر اب جب بھی چودھری کا سامنا کسان اور اس کے بیٹے سے ہوتا ہے تو اسے ہر بار یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اب اس بیٹے نے جیب سے رومال نکال لینا ہے اور جو میری شان و شوکت کا ایک چرچا ہے اور ایک مرتبہ ہے وہ سارا مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ استاد نے کہانی ختم کر کے بچے کو کہا کہ بیٹا ضروری نہیں ہے کہ فائدہ ہو، استعمال ہو نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو یہ دنیا کے خود ساختہ چودھریوں کی اناؤں پہ ایک ضرب ہے کہ جس شے پر تم صرف اپنا حق سمجھتے تھے وہ ہم بھی رکھتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو دن رات اس کرب میں مبتلا رکھنا ہی تو اصل فائدہ ہے۔